بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، آج میں اس ویڈیو میں ایک تسبیح کا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں جس کے کرنے سے انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی اور سب مسائل حل ہو جائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو محبت کے ساتھ اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت 2 تا 18 میں ارشاد فرمایا ہے، اور اگر اے محمد میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو یقیناً میں ان کے قریب ہوں۔ جب کوئی مجھے پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، سوال کرتا ہے تو میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، لہٰذا سب ہی لوگ میری بات قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان مبارک اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہم سے بالکل قریب ہے اور ہماری دعائیں سنتا ہے اور قبول فرماتے ہیں۔ بس لوگوں کا یہ کہنا کہ اللہ تو میری دعا سنتا ہی نہیں، اور فلاں لوگوں کی سنتا ہے اور فلاں کی نہیں سنتا، فلاں کی مانتا ہے اور ہماری مانتا ہی نہیں، فلاں کی ٹالتا ہی نہیں، اس قسم کے سب عقائد اور خیالات اللہ تبارک تعالیٰ کے اس فرمان مبارک کا بھی انکار ہیں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ ایسے عقائد یا خیالات اللہ تبارک و تعالیٰ کے مذکورہ بالا قرآن کا کفر ہیں۔ اس کفریہ عقیدے اور خیال کا شکار کرنے کے بعد شیطان مردود اور اس کے پیروکار اللہ کے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے میں شرک کی راہوں پر گامزن کر دیتے ہیں، اور اللہ عز و جل کو براہ راست پکارنے اور دعا کرنے کی بجائے انہیں اللہ کے ساتھ شریک بنانے اور شرک میں لگا دیتے ہیں۔ جو کہتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس کو قبول کروانے کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک دعا بتاؤں گی جس سے انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ ایک وظیفہ ہے جس کو کرنے سے آپ کی دعا قبول ہوگی، اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جو کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوتی، مجھے نوکری نہیں ملی، انشاءاللہ وہ اس طریقے سے دعا مانگے گا تو اس کی دعا اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں ہی قبول ہوتی ہے، گناہ گار آدمی ہو یا بدکار سے بدکار آدمی، حتیٰ کہ اللہ کو ماننے والا غیر مسلم ہے اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا ایک عظیم نعمت اور انمول تحفہ ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی انسان کسی بھی حال میں دعا سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ دعا اللہ کی عبادت ہے۔ دعا اللہ کے متقی بندے اور انبیاء علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ میں سے ایک ممتاز وصف ہے۔ دعا اللہ کے دربار عالیہ میں سے سب سے باعزت تحفہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز باعزت نہیں۔ دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت پسندیدہ عمل ہے۔ دعا سے اللہ تعالیٰ کے غصے کی آگ مدھم پڑ جاتی ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسے کی گائیڈ لائن ہے۔ دعا آفت و مصیبت کی روک تھام کا مضبوط وسیلہ ہے۔ بلا شبہ دعا اپنی اثر انگیزی اور تاثیر کے لحاظ سے مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کی روشنی ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو دعا کی تاکید کی ہے، اس کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف صاف اعلان کیا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو میں قریب ہوں۔ دعا کرنے والا جب مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یقیناً یہ اللہ کا فضل اور کرم ہی ہے کہ بندوں کے ہر عمل سے بے نیازی کے باوجود وہ اپنے ہی سے مانگنے کا حکم کرتا ہے۔ اے لوگو، تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تعالیٰ بے نیاز بڑی تعریف والا ہے۔ سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو۔ یقیناً دعا مومن کا ہتھیار ہے، رب کریم کے نادیدہ خزانوں کی چابی ہے۔ دعا مومن کا بہت اہم خزانہ ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، لیکن اس کی حقیقت اقلیت و پسندوں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ تو جبل ہمالیہ سے کہیں بڑھ کر ٹھوس اور باوزن ہے۔
اللہ تعالیٰ کے نادیدہ خزانوں کا عظیم و عمیق ربط دعا سے ہے، جس کی قبولیت کے مختلف انداز ہیں۔ کچھ بعینہ وہی مل جائے یا اس کا بدل بلکہ نعم البدل مل جائے، جوں کا توں قبول نہ ہونا کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور اس کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں، اور وہ انسان کے انجام سے بخوبی واقف ہے، چنانچہ اس کے ذریعے کوئی مصیبت دور کر دے یا کہ اسے مومن کے لیے بطور توشہ آخرت محفوظ کر دیا جائے۔ لیکن دعا کی قبولیت کے لیے ان گو نہ گو انداز کو اقلیت پسند دین تمسخر کا نشانہ بنانے سے نہیں چوکتے، لیکن انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پرخلوص کوشش اور دعا سے وہ نتائج نکلتے ہیں جن کی عقلی لحاظ سے بالکل امید نہیں ہوتی۔ دعا کی قبولیت میں بے شمار موانع ہیں۔ مثال کے طور پر حرام کھانا، حرام پینا اور حرام لباس زیب تن کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی لمبا لمبا سفر کرے گا، غبار آلود معلوم ہوگا، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے گا کہ یا رب کہے گا، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام اور اس کی پرورش حرام قضا سے ہوئی تو اس کی دعا کہاں سے قبول کی جائے گی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، اپنے کھانے کو عمدہ کرو، حلال کھانا کھاؤ، تمہاری دعا قبول کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ غافل کی دعائیں قبول نہیں کرتا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو قبولیت کا یقین رکھو۔ اللہ تعالیٰ غافل اور لاپرواہ دل سے نکلی ہوئی دعا قبول نہیں کرتا۔ اب ہم وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ وظیفہ اس طرح سے ہے کہ روزانہ رات کو ایک تسبیح پڑھنی ہے، بہت توجہ کے ساتھ اول و آخر درود پاک پڑھ کے۔ تسبیح اس طرح سے ہے، یا علیم و علمنی، یا خبیر و اخبرنی، یا وہاب و حب لی من اسرار الدنیا والآخرہ۔ روزانہ اس تسبیح کو پڑھ کر سو جائیں، جلد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب کی نظروں سے کچھ دکھائیں گے۔ اس عمل کو ضرور کریں اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ اور یقین کے ساتھ محبت کے ساتھ دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول فرمائیں گے اور مشکل آسان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلیں آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔